ایک سوال یہ کیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی متصل سند، عجیب بات ہے بھیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی متصل سند کون سی ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے تو بخاری سے ہم تک سند کیسے پہنچتی ہے؟ یہ تو پرنٹنگ پریس، آپ پرنٹنگ کو نکال دیں نا درمیان میں، تو ہر زمانے میں کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی لکھی گئی، اب ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد، تو وہ سند اب تک موجود ہے۔ ہم سے اگر پوچھیں تو ہم کہیں گے ہم نے بخاری شریف فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی۔ یہ سند متصل امام بخاری رحمۃ اللہ تک ہے ہی تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث متصل ہے مجھ سے لے کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک۔ بالکل ٹھیک یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اپنے شاگردوں کو پڑھایا انہوں نے قلم بند کر لیا۔ امام ابو یوسف نے قلم بند کیا، امام محمد رحمۃ اللہ نے قلم بند کیا، حسن ابن زیاد لوی تھے انہوں نے قلم بند کیا، اور بہت سے لوگوں نے، عبداللہ ابن مبارک ہیں، لیث ابن سعد ہیں، رحمہم اللہ، کتوں کا نام لیں، وہ سب امام صاحب رحمۃ اللہ کی جو بھی ان میں سے شاگرد تھے انہوں نے ان چیزوں کو لکھا اور وہ محفوظ ہو گیا، اور محفوظ ہونے کے بعد وہ اگلی نسل پھر پرنٹنگ ہو گئی، پرنٹنگ کے بعد تو خیر مسئلہ ہی بدل گیا۔ تو اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سندیں متصل ہیں، جب وہ اوپر کی طرف روایت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی، اور جب ان سے ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں تو ان سے بھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیا اور ہم نے ان سے پوچھا، تو یہی واقعہ ان کے بعد کے شاگرد پھر ان کے بعد کے شاگرد یہ سب کرتے ہیں۔ اسلام اس زمانے میں کہاں تک پھیل گیا تھا؟ اسلام اس زمانے میں افغانستان جو موجودہ ہے اور روس جو موجودہ ہے اس کی حدود کو بھی کراس کر کے آگے چلا گیا تھا۔ خلیفہ واسق باللہ نے اپنے زمانے میں یہ چاہا کہ وہ دیکھے کہ کہاں تک پہنچا ہے، تو جو کوہ کاف ہے اور رشیا نے جو سٹیٹس آزاد کی تھی ان سے بھی پیچھے انہوں نے 2 سال کا خرچہ کیا اور وفد بھیجا، جاؤ اور دیکھو اسلام کہاں تک پہنچا ہے۔ انہوں نے واپسی پہ رپورٹ دی، انہوں نے کہا اس جگہ بھی آپ ہی کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا اور اس جگہ بھی آپ ہی کی حکومت تھی، اور حنفی فقہا میں نے وہاں دیکھے۔ تو یہ جو بلخ، بخارا، سمرقند، ماوراء النہر جسے کہتے ہیں، ماوراء النہر کا مطلب ہے دریا سے پار۔ دریا کون سے؟ جیہون اور سیہون۔ جتنے بھی مذہب چاہے وہ بگڑ گئے ہیں اور چاہے وہ صحیح حالت پہ ایک قائم ہے اسلام، ہر ایک کو اللہ نے کچھ چیزیں دی ہیں۔ ہر مذہب میں آپ کو پانی ملے گا، ہر مذہب کو اللہ نے پانی دیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی بیت المقدس میں جو کنواں ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہاں سے غلام بنا کر لے جائے گئے اور بک گئے، اور یہ پھر مصر اور پھر مصر سے ہجرت دوبارہ ہوئی ہے ان کی فلسطین کی طرف۔ یہ جو فلسطین ہے اسے بہت مبارک جگہ قرار دیا گیا ہے، القدس کو، الخلیل کو، یہ سارے علاقے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے القدس کے متعلق فرمایا تھا کہ اس پہ کوئی آدمی اس کو ذاتی منفعت میں، یعنی جتنا حکومت کا ٹیکس ہے وہ اس کی طرف جائے گا، اور یہ عثمانی کرتے رہے۔ یہ تو اس کی پوری تاریخ ہے، لیکن وہاں ایک کنواں ہے اور وہ ثابت ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اسی لیے یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کا وہ پیغمبر مانتے ہیں جس کو ذبح کیا گیا۔ ہمارے نزدیک اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا اور ان کو جو کنواں دیا گیا وہ زمزم۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اور مذاہب کو بھی پانی دیا۔ یہ گنگا اور جمنا جو ہیں یہ ہندوؤں میں کسی قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ چیزیں دی تھیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں۔
گنگا اور جمنا کے پاک ہونے کا تصور یہ شروع سے چلا آتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک 7 دریاؤں کا پانی بڑا مقدس، گنگا، جمنا، بنگالا، 3 اور چوتھا یہ پنڈی سے جو گزرتا ہے سواں، اور بھی ہیں 3 دریا، دریائے سندھ 5، 2 اور بھی، ان سب کو ہندو مقدس مانتے تھے۔ دریائے سندھ کو چونکہ عبور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا پانی اتنا تیز ہوتا تھا، اس لیے ان کا خیال تھا کہ سندھ کے پار خدا رہتے ہیں، دیوتا رہتے ہیں، اس لیے وہ کثرت سے دریائے سندھ کے پار آ کے آباد ہوئے کہ خدا کی خاص رحمتیں سندھ پہ ہیں اور یہاں ہمارے معبود بستے ہیں۔ ان پانیوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ نے فرمایا 4 دریا میں نے دیکھے اللہ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے تھے۔ فرمایا دریائے فرات، نیل، جیہون اور سیہون۔ جیہون اور سیہون یہ دونوں دریا وہ ہیں جو آذربائیجان وغیرہ کے علاقے میں ہیں۔ عرب جب چلتے تھے، سفر کرتے تھے، تو وہ بری راستے سے ترکی، عراق، ایران، ترکی، اس سے ہوتے ہوتے وہ جیہون اور سیہون تک پہنچتے تھے، دریائے جیہون اور سیہون تک۔ جب وہ ان سمرقند اور بخارا میں پہنچتے تھے تو وہاں پہنچ کے سب سے پہلا پانی انہیں ملتا تھا، یہ تجارتی راستے مقرر تھے، یا پھر انہیں ملتا تھا فرات ترکی کے قریب سے، اب موجودہ ترکی کے قریب سے نکل رہا ہے، شام سے۔ تو جیہون اور سیہون ان کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جیہون اور سیہون ان دونوں دریاؤں کو اللہ کے عرش کے نیچے سے اترتے ہوئے دیکھا، نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو جیہون اور سیہون یہ بہت برکت والی چیزیں مانتے تھے۔ اس جیہون اور سیہون اور بخارا اور سمرقند کے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی پہنچ گئے تھے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے جب نماز پڑھ رہے تھے تو قریب سے، پیچھے سے تو نہیں، قریب سے ایک آدمی نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سلام پھیرا اور خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب نماز کیسے؟ یہ پٹھان بڑے قدیم، بہت قدیم، اسی لیے تحقیقات میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے نکلے تھے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے لیے، 11 تو ملتے ہیں، 12واں وہ کہتے ہیں یہ تھا، گم ہو گیا راستہ ان کا اور یہ ادھر چلے گئے۔ مکہ مکرمہ پہ جب ابرہہ نے حملہ کیا ہے تو پٹھان ابرہہ کے ساتھ گئے بیت اللہ شریف کو توڑنے کے لیے، اس لیے کہ جن لوگوں میں معیشت نہیں ہوتی وہاں پھر ہجرت ہو جاتی ہے، پتھروں سے اب کیا لینا ہے، تو ہجرت میں نکلتے تھے پٹھان، اب بھی ہجرت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سلام پھیرا اور فرمایا کہ لقمہ تو پیچھے سے آتا ہے امام کو، تم میرے برابر میں ہی ہو، چلو بتاؤ خان صاحب کیوں نماز نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ یہ جو کپڑا بچھایا ہے نا تم نے، یہ چٹائی ثابت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا بچھانا تو زمین کے اور مٹی کے اور اپنے چہرے پیشانی کے درمیان کوئی چیز لانا نماز کو فاسد کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں کہ ڈائریکٹلی پیشانی زمین پر لگنی چاہیے، یہ اہل تشیع بھی اس کے قائل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بعض شیعہ حضرات جو ہیں وہ ٹکیا رکھ لیتے ہیں مٹی کی اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں، اصل میں ان کی فقہ میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ براہ راست سجدہ مٹی پہ ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کی فقہ ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ اس نے بھی یہ کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، برجستہ جواب دیا اور کیسا عقلی جواب دیا، فرمایا تمہارے یہاں بھنگ ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا اس گھاس پہ نماز پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا جی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ، نشہ آور چیز بھنگ، اس پہ تمہاری پیشانی لگے تو نماز ہو جاتی ہے، اور میں ایک پاک کپڑا اپنے حلال مال سے خریدا ہوا اس پہ پیشانی رکھوں تو نماز نہیں ہوتی خان صاحب۔ تو وہ چپ ہو گئے۔ تو جن لوگوں نے حضرت امام سے پڑھا ہے ان میں پٹھان شامل تھے، وہ جب اپنے اپنے علاقوں میں گئے
انہوں نے اس کی تشہیر کی، وہ فقہ اس طرح پھیلتی چلی گئی، پھر قاضی تھے وہ بنتے چلے گئے، قاضیوں سے فقہ پھیلتی چلی گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سندیں متصل ہیں، جیسے امام بخاری کی متصل ہیں، جیسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متصل ہیں، یہ سب ہیں۔